یہ جو ایک موقف چل رہا ہے نا نیٹ پر کہ ہر بندہ جس کے پاس سونا ہے اس پر بھی قربانی لازمی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اس پر بھی قربانی لازمی، یعنی انہوں نے قربانی کو فرض عین قرار دے دیا ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ نہیں ہیں کہ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں، پانچوں مالدار ہیں تو پانچوں ہی قربانی کریں۔ خواتین جو ہیں اپنے خاوند کے ماتحت ہیں تو وہ ان کے پاس چونکہ زیورات ہوتے ہیں تو وہ بھی قربانی کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، یہ نہیں فرمایا کہ وہ خاندان، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس خاندان کی طرف سے ایک شخص نے بھی قربانی کر دی سب کی طرف سے ہو گئی، اور عورتوں نے گھر میں سونا رکھا ہوتا ہے کہتی ہیں نہیں سونا تو ہے لیکن سونے پر قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ سونا اور چاندی اس طرح ہے جس طرح نقد پیسے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے جن کو درہم و دینار کہا جاتا تھا، یہ نقد نوٹوں کی طرح ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، یہ کاغذ والے نوٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سونا خریدو گھر میں رکھو، پیسے نہیں ہے سونا ہے لیکن قربانی نہیں کریں گے، تو وہ سونا کس چیز کا آپ نے خریدا ہے؟ پیسوں کا خریدے۔ سونا خریدو پیسے نہیں ہے، سونا گھر میں جمع کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، پھر کہو گے میرے پاس تو صرف سونا ہے پیسے نہیں ہے۔ تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ اتنا سونا خرید کر رکھو؟ اسی سونے کو بیچ کر اس میں سے قربانی کرو نا، جس طرح آپ نے سونا خریدا ہے اس طرح وہ فروخت بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر گھر کے سربراہ کی طرف سے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، چاہے باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بہن بھائی، اگر سب بالغ ہیں، سب صاحب استطاعت ہیں، سب پر ہوگی۔ اب اگر گھر کا سربراہ والد ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے، گھر میں ہیں، ان کے پاس صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن بیٹا کماتا ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، تو کیا اب گھر کا سربراہ نہیں کر رہا تو بیٹا بھی نہیں کرے گا؟ بیٹا تو کما کر بینک بیلنس بناتا جا رہا ہے، گھر کے سربراہ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو بیٹے پر تو قربانی واجب ہے۔ تو ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کیا اب ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کریں۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قربانی کا حکم نہ فرماتے۔ تو دوبارہ قربانی کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، لہٰذا جس نے قربانی کر لی عید سے پہلے اب وہ دوبارہ قربانی کرے، جانور ذبح کرے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 10 سال قربانی فرمائی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں چھوڑی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والے ان کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ صدقہ کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے گھر والوں نے قربانی نہیں کی کیونکہ ان کے پاس تو کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مسلسل قربانی فرمائی۔